کی جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا نیک شخص تھا، بڑا عابد تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، بڑے مقام رکھتا تھا رب کے ہاں۔ تو شیطان کو ظاہری سی بات ہے، جو بندہ نیک و پرہیزگار ہو، شیطان اس بندے پہ زیادہ وار کرتا ہے کہ یہ بندہ نیکی کرتا ہے تو کرتا کیوں ہے، ذرا میں اس کے اوپر توڑے ڈالوں، ذرا اس کو میں گمراہ کروں۔ تو اب شیطان نے سوچا کہ یہ بندہ تو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اب میں اس کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو اب پکا پلان جو ہے شیطان نے بنا لیا، سوچ لیا کہ اب اس کو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب جو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عابد شخص جو ہے کسی سفر پہ نکلا تو شیطان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ سب سے پہلا وار جو ہے شیطان نے اس کے اوپر یہ کیا کہ اسے شہوت دلائی، غلط خیالات اس کے ذہن کے اندر لے کے آیا۔ تو جب غلط خیال آیا تو وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا، تو غلط خیال جو ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ختم ہو گیا، شیطان ناکام ہوا۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا کہ اس کے اوپر غصے کا حملہ کیا کہ اس بندے کو غصہ آئے اور غصے کے اندر میں اس کو قابو کر لوں۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رب کے ذکر کے اندر مشغول ہو گیا، پھر رب کا ذکر کرتا رہا، پھر وہ غصہ بھی چلا گیا۔ شیطان بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے، میں اس کے اوپر وار کر رہا ہوں لیکن اس کے اوپر میرے وار کامیاب ہی نہیں ہو رہے۔ پھر اس نے اگلا وار یہ کیا کہ وہ نیک شخص جو ہے ایک پہاڑ کے نیچے سے گزرنے لگا، تو بڑی چٹان کی صورت کے اندر شیطان آیا اور اس طرح عابد شخص کو محسوس کروایا کہ یہ چٹان اس عابد کے اوپر گرنے لگی ہے۔ تو عابد شخص پھر رب تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا رہا اور آرام سے اس چٹان کے پاس سے گزر گیا، اس چٹان نقصان نہ پہنچایا، پھر شیطان ناکام ہوا۔ اگلا وار اس نے یہ کیا کہ اب جب وہ عابد شخص ایک جنگل کے اندر جاتا ہے تو آگے شیطان بڑے بڑے خوفناک درندوں اور شیروں کی شکل کے اندر آتا ہے اور آگر اس کے سامنے داڑتا ہے، چنگاڑتا ہے، کبھی شیر کی شکل میں، کبھی بھیڑیے کی شکل میں، طرح طرح کے اس کے اوپر جو ہے انداز کے ساتھ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ناکام۔ تو اب جو ہے اب عابد شخص ایک جگہ پہ رکتا ہے، جا کر نماز ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب آخری بار اس کے اوپر چلاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا اس کو میں گمراہ کر سکتا ہوں یا نہیں گمراہ کر سکتا۔ تو اب جو ہے وہ عابد شخص کے سامنے شیطان ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کبھی اس کے پیروں میں لپٹتا ہے، کبھی اس کے جسم پر لپٹتا ہے اور ایک مرتبہ پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک اس کے پورے جسم کے اوپر کنڈل مار لیتا ہے۔ تو اب پھر بھی عابد شخص کو ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو فرمایا کہ اب آخری بار اس کا یہ تھا کہ جب عابد شخص سجدے کے اندر جانے لگا تو سجدے کی جگہ کے اوپر بڑا سانپ بڑا منہ لے کر کھول کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی یہ سجدہ کرے گا تو میں اس کو اس طرح محسوس کرواتا ہوں کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو یہ شیطان جو ہے، یہ سانپ جو ہے مجھے کھا جائے گا، تو یہ سجدے سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی عابد شخص سجدے کے اندر جانے لگا تو اپنے ہاتھ سے اس سانپ کو ہٹایا اور سجدے کے اندر چلا گیا۔ شیطان بڑا پریشان ہوا۔ تو اب جب نماز سے فارغ ہوا وہ عابد شخص، تو اب شیطان اپنی اصل حالت کے اندر آیا تو کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ پہ تیرے اوپر دھورا ڈالا تھا، تیرے اوپر میں نے اپنے بار چلائے تھے، ناکام ہوا، 7-8 جگہ پہ میں نے تیرے اوپر اپنے بار کیے لیکن میں ہر بار ناکام رہا، میں تیرا دشمن تھا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شیطان تیرا دوست بن جاؤں۔ تو آگے سے وہ شخص کہنے لگا، عابد نیک شخص کہنے لگا کہ تو نے میرے اوپر جو ہے اپنے بار کیے، میں اپنے رب کے ذکر کے اندر مشغول رہا، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے تیرے باروں سے محفوظ رکھا، تو مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اب تم میرے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو مجھے تیری دوستی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو شیطان پھر بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ دوستی کر رہا تھا، یہ دوستی بھی نہیں کر رہا۔ تو اب فرمانے لگا کہ میں تیرے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب آگے سے وہ شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیا تم میری بات سننا چاہے گا؟ وہ عابد شخص کہنے لگا کہ ہاں میں تیری بات سننا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے وہ شیطان کہتا ہے کہ جب تو مر جائے گا، تیرے جو اہل و عیال ہیں، تیرے گھر والے ہیں، ان کو میں بڑی پریشانیوں کے اندر ڈال دوں گا، وہ بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پھر تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا ٹینشن، میں تو اس وقت مر جاؤں گا، مجھے تو کوئی فکر نہیں اپنے اہل و عیال کی۔ شیطان بڑا پریشان ہوا
کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ اس کو ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے، یہ تو فقط اپنے رب کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ تو اب کہنے لگا کہ آخری بات میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا تم یہ میری بات سننا چاہتا ہے کہ میں ابن آدم کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو کس طرح گمراہی کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن تو گمراہ نہ ہوا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو میرے جال ہیں، جو میرے پھندے ہیں، میں ابن آدم کو ان پھندوں کے اندر پھنساتا ہوں اور گناہوں کے دلدل کے اندر دھکیل دیتا ہوں۔ اگر شخص کہنے لگا کہ ذرا ہاں مجھے یہ ضرور بتا تاکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو، تو شیطان کہنے لگا میرے 3 جال ہیں کہ جن کے اندر میں لوگوں کو پھنساتا ہوں اور پھر گمراہ کرتا ہوں اور گمراہی کی دلدل کے اندر پھینک دیتا ہوں۔ تو پوچھا کہ تیرا سب سے پہلا وار کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سب سے پہلا وار بخل ہے۔ کسی بندے کے پاس کثیر مال ہو، میں اس کے دل کے اندر بخل ڈال دیتا ہوں۔ اب جب بخل ڈال دیتا ہوں تو اس کے پاس کروڑوں بھی ہیں، لیکن اس کی نظر کے اندر وہ چند پیسے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر زکات بھی فرض ہوتی ہے، صدقات واجبہ بھی اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، والدین کے حقوق بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن مال کثیر ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بخل کی وجہ سے وہ اپنے مال کو تھوڑا سمجھتا ہے اور ان حقوقوں کو ادا نہیں کرتا۔ ان حقوقوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو پوچھا دوسرا تیرا وار کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا دوسرا وار نشہ ہے، کہ جب انسان نشے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہوں، اور انسان نشے کی حالت میں میرے ہاتھ کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کسی بندے کے ہاتھ کے اندر بکری کا کان ہو اور وہ بندہ اپنی بکری کو جدھر چاہے گھماتا پھرے۔ کہا کہ جس وقت انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان اس طرح میرے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، میں انسان کو جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو زنا کی طرف لے جاؤں تو انسان زنا کی طرف چلا جاتا ہے، کہوں تو نماز ترک کرنے کی طرف لے جاؤں تو نمازیں نہیں پڑھتا، کہوں تو کسی کو گالیاں دے تو انسان نشے کی حالت میں گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا دوسرا میرا جال یہ ہے کہ انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر اپنا جال پھینکتا ہوں اور اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ پوچھا تیرا تیسرا وار کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا تیسرا وار غصہ ہے، کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بچے کے ہاتھ کے اندر گیند ہوتا ہے، کہ جس طرح بچہ چاہتا ہے گیند کو اوپر کرتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، اگر بچہ جو ہے گیند کو نیچے پھینکتا ہے تو گیند نیچے چلا جاتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسی طرح میں انسان کو پکڑ دیتا ہوں، انسان سے میں بڑے بڑے غلط کام کرواتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں انسان دوسرے کو گالیاں دے تو غصے کی حالت کے اندر میں گالیاں بھی اسے نکلواتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ آگے انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو غصے کی حالت کے اندر جو میں بیوی کو طلاق بھی دلوا دیتا ہوں۔ اسی غصے کی حالت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے بھائی کو قتل کر دے تو میں اسی غصے کی حالت کے اندر جو ہے اس کے بھائی کو قتل کروا دیتا ہوں۔ اسی غصے کی حالت کے اندر اگر میں نے کسی پر ظلم کروانا ہے تو میں کسی بندے پر ظلم بھی کروا دیتا ہوں۔ کہا کہ یہ میرے 3 جال ہیں، میں ابن آدم پر وار کرتا ہوں، لیکن جو بندہ میرے ان 3 واروں سے بچ جاتا ہے تو وہ کامیاب اور فلاح ہو جاتا ہے۔